نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک نوجوان شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی اجازت مانگی جا رہی ہے؟ زنا کی، ایک گناہ کی، ان لافل سیکس کی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے اس طرح کے سوال کرنے پر وہاں موجود باقی صحابہ تھوڑے چڑ گئے اور اس نوجوان کو روکنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے سوال کرنے پر صحابہ تھوڑا شوق بھی ہوئے اور چڑ بھی گئے کہ نبی کے سامنے اس طرح کا سوال۔ دیکھیے اگر وہ نوجوان چاہتا تو تنہائی میں جا کر بھی زنا کر لیتا، کسی کو کیا پتہ چلتا، بٹ ان کے دل میں ایمان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے ریئلائز ہو گیا کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور نوجوانی کی خواہشات بھی ہیں، یعنی ان سے چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو وہ ایک سولوشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آئی گیو اپ، آئی جسٹ نیڈ یور پرمیشن۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یعنی کسی کس طرح ہینڈل کرنا ہے، چونکہ وہ ایک نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس طرح کی ڈیزائر ایک نیچرل بات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مینٹلٹی کے حساب سے اسے ہینڈل کیا۔ دیکھیے امیجن کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر اس سے کہتے کہ اللہ سے ڈر، اس طرح کے عجیب و غریب اوٹ پٹانگ بے حیا سوال کرنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی، اور اس دن سے ڈر جس دن تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ نوجوان اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا، یعنی پھر وہ چھپ کر زنا کرتا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے اس طریقے سے اس نوجوان کو سمجھایا کہ اسے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سوال کرنے پر اسے اپنے پاس بلایا اور اسے بٹھایا اور اس نوجوان سے کچھ کوشچنز پوچھے کہ کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں، آف کورس ناٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں، آف کورس ناٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے وہی جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محرمات کی انہیں مثالیں دی کہ کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے یہ سب پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان کا وہی جواب تھا کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ چونکہ ان کی فطری غیرت جاگ گئی تھی، اس نوجوان کے دل میں آخر ایمان تھا، غیرت مند دل تھا، تو اسے بہت اچھے طریقے سے احساس ہو گیا تھا زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ہم اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے تو کوئی اور بھی کیسے اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کے لیے یہ گناہ پسند کرے گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو اس کی محرمات کی مثالیں دے کر سمجھایا تب اسے فوراً احساس ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان پہ رکھا اور فرمایا اے اللہ، اس کی گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی عفت کی حفاظت فرما۔ دیکھیے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کسی بھی حرام چیز کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی اس کے بعد اس نوجوان نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی ماں سے، اس کی بہن سے کمپیئر کر کے اس گناہ کی سنگینی کو سمجھایا تھا۔ آپ فرق دیکھیے کہ آج اس طرح کے سوال کرنے پر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا۔ دیکھیے جس طرح آج کل ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے اور زنا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ دیکھیے آج کل زنا ایک دم عام ہو گیا ہے، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، انہیں ٹچ کرنا ایک دم نارمل سی بات ہو گئی ہے، یعنی ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ یہی نوجوان جو دوسروں کی بہنوں کے بیٹیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہی نوجوان اپنے گھر کی خواتین کے لیے بالکل پسند نہیں کریں گے کہ کوئی غیر محرم ان کے ساتھ زنا کرے یا ان کے ساتھ گھومے پھرے، تب ان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اندر آج کل ڈبل اسٹینڈرڈ والی غیرت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ امیجن کریں آپ کے ایریا کی مسجد کے امام کے پاس اگر کوئی نوجوان آ کر اس طرح کی ریکویسٹ کرے اور زنا کی اجازت مانگے تو کس طرح کا رسپانس ملے گا اسے؟ آپ ضرور بتائیے کہ اسے کس طرح کا رسپانس ملے گا۔ آئی تھنک بہت ہی شوق اور غصے والا ریئیکشن اسے ملے گا۔ ہر کوئی انکلوڈنگ امام صاحب اس پر لعنت و ملامت کرتے نظر آئیں گے، اور دیکھیے ظاہر سی بات ہے یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام صاحب اور باقی لوگ اسے یہی کہیں گے کہ شیم آن یو، ہاؤ ڈیئر یو
لیکن دیکھیے جہاں ہر طرف بے حیائی اور زنا پھیلا ہوا ہے تو نوجوان کو بہت حکمت سے، محبت سے اور سمجھداری سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے کے دور میں نوجوانوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انہیں ہینڈل کریں، انہیں ڈیل کریں، ورنہ وہ چھپ کر زنا کرنے کو زیادہ آسان اور بہتر سمجھیں گے۔ دیکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے انہیں بھی سنیں۔ لسن ٹو دا یوتھ، انڈرسٹینڈنگ دیئر پرابلمس واٹ ایور ایشو دے ہیو۔ ہمیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی حکمت سے ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ بٹ پھر بھی آپ ضرور بتائیے کہ اگر کوئی آج کے زمانے میں اس طرح کی زنا کی اجازت مانگنے آئے تو ریئیکشن کیا ہوگا یا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔